خاور صاحب، تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، یہ کون سا سن تھا، کون سی تاریخ تھی جب آپ نے گرفتاری پیش کی ضیاء الحق دور میں؟ اور کیا یہ آزادی صحافت کا نعرہ بلند کرنے پر آپ کو گرفتار کیا یا کوئی سیاسی معاملہ تھا؟ بدر منیر صاحب، جنرل ضیاء الحق نے اقتدار میں آنے کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنے اور ان کی معزولی اور ان کی گرفتاری کے بعد جو دوسرا بڑا کام کیا تھا وہ پاکستان میں سخت ترین مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا تھا، اور درجنوں اخبارات اور جرائد جو ہے ان پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ جو اخبارات چھپ رہے تھے انہیں پہلے رات کو پریس میں بھیجنے سے پہلے جو فوجی ہوتے تھے میجر رینک تک کے، وہ اس کو چیک کیا کرتے تھے۔ یہاں تک ہوتا تھا کہ آیت کریمہ بھی اتار لی گئی، قرآن پاک کو سینسر کیا گیا ضیاء الحق کے دور میں۔ مطلب قرآن پاک کو سینسر کیا گیا کہ یہ آیت مارشل لا کے یا فوجی حکومت کے خلاف جا رہی ہے، اس لیے اس کو نہ لگایا جائے، اس کو اتار دیا جاتا تھا۔ تو انتہائی یہ ایک بھیانک دور تھا پاکستان میں پریس کے لیے، اور آپ نے کہا کہ درجنوں صحافیوں کو بھی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درجنوں صحافی نے 300 سے زیادہ صحافی گرفتار ہوئے تھے اس تحریک میں، جس کو دنیا فریڈم آف پریس کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے بڑی جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ تحریک جو ہے 2 شہروں میں شروع ہوئی تھی، کراچی میں اور لاہور میں۔ اور ابتدا میں تو ہم جو جرنلسٹ تھے وہ گرفتاریاں دیتے تھے روزانہ 3-4 کے ٹولے میں، اور بعد میں جب 300 سے زیادہ صحافی گرفتار ہو گئے اور صحافیوں کی کمی لاہور میں محسوس ہونے لگی، تو پھر ہم نے 1 یا 2 صحافی، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے طلباء، مزدور، کسان، وکلاء، خواتین اور سول سوسائٹی کے دوسرے ادارے، اور ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ گرفتاریاں دینا شروع کر دی تھی۔ اور یہ ایک لمبی جنگ تھی۔ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ ایک جو اخبارات بند ہوئے تھے ان میں ایک مساوات اخبار تھا جس کو پاکستان پیپلز پارٹی رن کرتی تھی، ایک ہلال پاکستان تھا کراچی سے نکلتا، اس کو بند کیا گیا، معیار کو بند کیا گیا، الفتح کو بند کیا گیا۔ اس طرح بے شمار اخبارات ہیں۔ جب ان کو بند کیا گیا تو سینکڑوں جو صحافی اور اخباری کارکن تھے، اس وقت تک الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پریس صرف اخبارات کو اور رسائل کو سمجھا جاتا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ جو دور تھا اس پر ایک کتاب لکھی ہے، 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ہی انتقال کیا ہے ہمارے ایک لیڈر نے کراچی سے، مسٹر احفاظ الرحمان نے۔ اور احفاظ الرحمان صاحب آج کل روزنامہ ایکسپریس میں میگزین ایڈیٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے، یہ بھی ہمارے قائدین میں شامل تھے۔ تو آپ کو میں کہوں گا کہ احفاظ الرحمان کی جو کتاب ہے سب سے بڑی جنگ، اور یہ کوئی 900 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں تمام رودات جو ہے ایک ایک دن کی درج ہے۔ تو یہ کتاب میں آپ کو بھی بھیجوں گا۔ جی، مجھے آپ نے دی ہوئی ہے، میں لاہور میں جب تھا تو آپ نے مجھے گفٹ کیا تھا، بالکل میرے پاس ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تحریک خالصتاً 100% صحافیوں کی تحریک تھی، کی صحافت کی آزادی کے لیے، صحافیوں کے روزگار کی بحالی کے لیے، اور پاکستان میں جمہور کی آزادی کے لیے یہ لڑائی لڑی گئی۔ اور اس کا پلیٹ فارم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ایپنک، آل پاکستان نیوز پیپر امپلائیز کنفیڈریشن، ان 2 تنظیموں کے تحت یہ لڑائی لڑی گئی تھی۔ اور ضیاء الحق نے کہا تھا کہ جو اخبارات بند کیے ہیں وہ بند رہیں گے، اور یہ تحریک اتنی شدت کے ساتھ ہم نے چلائی تھی کہ ضیاء الحق کو وہ اخبارات بحال کرنے پڑے تھے۔ جی خاور صاحب، یہ بتائیے گا کہ ضیاء الحق کی حکومت نے آپ پر اور ان صحافیوں پر تو یہی الزام لگایا تھا کہ آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں۔ یہ قطعی طور پر الزام نہیں تھا، براہ راست کبھی نہیں کہا گیا، کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن تھی
وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اگر مارشاء اللہ کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جاتی تھی تو اس سے پیپلز پارٹی سے منسوخ کر دیا جاتا تھا. لیکن میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ اور اپنے پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس تحریک کا پیپلز پارٹی یا اس کی قیادت سے کوئی تعلق واسطہ یا رابطہ نہیں تھا. یہ کارکنوں کا ایک جذبہ تھا. اس زمانہ کا جو کارکن صحافی تھا، یہاں تک جو عامل وہ ہوتے ہیں، کاتب ہوتے ہیں، کتابت کرنے والے، صحیح. کلرک ہوتے ہیں، چپڑاسی ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ بھی ہمارے ساتھ گرفتاریاں دی تھی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے گرفتاریاں دی ان میں اکثریت ایسی تھی جو اینٹی پیپلز پارٹی تھی. اچھا ٹھیک جماعت ہے. اسلامی کے بہت بوڑھے بوڑھے صحافیوں نے، علی احمد علوی صاحب تھے، اور ایک دو اور میرے ساتھ سندھ میں اور کراچی میں اور حیدرآباد کی جیلوں میں بند رہے ہیں، اور جن کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ مختلف تنظیموں سے ہے، مطلب مزدور تنظیموں سے ہے، قوم پرست تنظیموں سے ہے. یہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور یہ تعداد 700 سے زیادہ بڑھ گئی تھی. اور اس میں بہت مراحل ہیں، یہ چھوٹی قربانیاں نہیں ہیں.